اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابن سارہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر اللہم صلی اللہ محمد. عزاداران امام، چوتھی مجلس ہے، فورتھ مجلس ہے 4 محرم کی، الفجر چینل کے اوپر، بنگلور، 1422 ہجری 2020 کی، جو نصرت امام کی ٹاپک پہ ہو رہی کہ ہاؤ ٹو ہیلپ امام 21st سینچری. 3 دن سے میں معروضہ کر رہا آپ سے، اور آج یہ 4تھا معروضہ ہے. یہ زیارت عاشوراء اور زیارت وارثہ کے کلمات ہیں کہ جس میں صرف 2 لفظ ہیں، یا سار اللہ وابن سارہ، کہ اے حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی باقی ہے. یہ جملوں کو رکھ کے، جیسا میں نے کل بھی کہا تھا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم کو، ہمارے شعور کو، ہمارے کانشیس کو ہلایا کہ ایک چانس ہے، ایک موقع ہے ہم سب کے لیے. میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں، اللہ ہم کو وہ چانس ملے، اللہ ہم کو یہ موقع ملے، اللہ دے، اللہ توفیق دے کہ میں جب میرا امام ظہور کرے انشاءاللہ تو میں مولا کی نصرت کروں. وہ نصرت تو امام کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کے لیے دعائے عہد ضرور پڑھیں. دعائے عہد، دعائے عہد یہ وہ دعا ہے جو غیبت امام میں بہت ہی ریکمنڈڈ دعا ہے. ہائر اوکلٹیشن میں سب پڑھنا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب پڑھنا. یہ وہ دعا ہے جو مفاتیح الجناح شیخ عباس قمی کی جو ہے، اللہ ان کے درجات بلند کریں انشاءاللہ، ان کے دعائے ندبہ کے چیپٹر کے فوراً بعد والی دعا، جہاں دعائے ندبہ ختم ہوتی دعا عہد شروع ہوتی. دعا عہد زیادہ بڑی دعا نہیں ہے، ہارڈلی اٹ ٹیکس 10 منٹس، 10 منٹ بھی میں زیادہ ہی بول رہا ہوں. اتنی ریکمنڈڈ دعا ہے، اتنی ریکمنڈڈ دعا ہے دعا عہد، کہ اگر میں نہیں بول رہا، آپ اوپر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے قال امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے چھٹے امام سے دعا ہے. اس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایک ایک لفظ جو ہے، ورڈ جو ہے، اس کے بدلے میں تم ایک لفظ جو تم پڑھے اس کے بدلے میں اللہ 1,000 گناہ تمہارے معاف کرتا اور 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھتا. کتنی بڑی بات ہے. اگر میرے اتنے گناہ معاف ہو جائیں تو میں تو مولا کے قریب ہو جاؤں، میں تو امام کے قریب ہو جاؤں. اگر میرے اتنے گناہ معاف ہو جائیں، میں ہر کو بول رہا ہوں کہ دعا عہد پڑھو. بنگلور میں جو سن رہا مجھے، دا موسٹ ریکمنڈڈ دعا ان ہائر اوکلٹیشن، ون آف دی ریکمنڈڈ دعا. کئی دعائیں ہیں، دعا سماعت بھی ہے. ون آف دی ریکمنڈڈ دعا از دعا عہد. اس کے پابند ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کے تم پابند ہونے کا فائدہ یہ کہ تم امام سے قریب ہوتی. اور ایک بات بتاؤں اس کا فائدہ، 40 days 40 دن وداؤٹ مسنگ فجر پریئر، وداؤٹ مسنگ فجر پریئر، اگر تم یہ دعا پڑھو روز، تو انشاءاللہ جب ظہور امام ہوگا، انشاءاللہ میرے مولا کا ظہور، یہ عاشورے میں ہوگا، اللہ میرے مولا کا ظہور کرا دے. اس لیے کہ عاشورہ وہ ڈیٹ ہے جہاں امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ. تو اگر ظہور جب انشاءاللہ ہوگا، مثال کے طور پہ امام کا ظہور ہو، میں مر گیا، میں خبر میں ہوں، یا سے آج سے 20 سال 50 سال پہلے کسی نے دعا عہد پڑھی ہے 40 دن وداؤٹ مسنگ فجر پریئر، تو اس کو اٹھایا جائے گا. اس لیے کہ ظہور امام کے بعد جن لوگ نے یہ عہد کیا ہے کہ میں مولا کی نصرت کروں گا، لیکن عہد زبان سے نہیں دل سے کیا. ابھی میں بتاتا اس کے کنڈیشنز کیا ہے. تو اگر آپ نے کیا، آپ 2 فرشتے مومن کی لحد میں آئیں گے، 2 فرشتے مومن کی لحد میں آئیں گے، اور آ کر
اس کے شانے کو ہلائیں گے, شولڈر کو. عورت ہو, مرد ہو, لڑکی ہو, لڑکا, یہ نہیں ہے کہ عورتیں نہیں پڑھیں, لڑکیاں نہیں پڑھیں, یہ کوئی اس میں شرط نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف مرد پڑھے. نصرت امام کے لیے عورتیں بھی جائیں گے, اب مولا جیسی ڈیوٹی لیے, لیکن عورتوں کے لیے بھی ہے کہ دعا عہد پڑھو. جائیں گے نیچے فرشتے ہر کی لحد میں, جو جن نے وعدہ کیا, جن کو امام کا حکم ہو, جو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کہے کہ اس کو اٹھاؤ. اس لیے کہ مومن کے لیے 2 موتیں ہیں. آپ بولیں گے یار ایک دفعہ نہیں ماننا چاہ رہے, تم 2 دفعہ مار رہے ہو. مومن اگر مومن ریئل امام علی کا شیعہ اگر ہے, ریئل امام علی کا شیعہ ہے, اس کو 2 موتیں آئیں گی. ایک نارمل ڈیتھ ہوگی, ایک شہادت ہوگی. مثال کے طور پہ اس کی یہ زندگی میں شہادت مل گئی, تو اب جو آنے والی زندگی ہے اس میں نارمل ڈیتھ ہوگی. اس لیے کہ ہمارے پاس رجت کا عقیدہ رجت ہے قرآن سے, کہ سارے معصومین کی واپسی ہے, اور ان کے زمانے کے سارے شیعوں کی واپسی ہے. آپ کو عجیب لگ رہا کہ یہ کیسا ہے؟ یہ ہے سارے شیعوں کی. نبی موسیٰ کے زمانے کے جو نبی موسیٰ کے 18 مومنین تھے, جنہوں نے کفر اختیار نہیں کیا تھا, پورے صحیح مومن تھے جناب موسیٰ کے. آپ سوچو اتنی تبلیغ میں انہوں نے صرف 18 مومن کیا. اٹس ناٹ ایزی. تو وہ بھی اٹھائے جائیں گے, اصحاب کہف بھی اٹھائے جائیں گے. امام علی علیہ السلام کے زمانے کے وہ تمام, جس میں سلمان ہے, بوذر ہے, ابو دندانہ ہے, بڑے بڑے جو مولا کے چاہنے والے, ان کو بھی اٹھایا جائے گا اور لشکر میں شامل. تو کتنا بڑا فائدہ ہے. اف یو ورک فار امام, میں بنگلور والوں کو بول رہا کہ نصرت امام کرو گے, اف یو ہیلپ امام, اور تم دل, آج کے زمانے میں دل میں خواہش رکھنا ہے, خالی دل میں ایک وش رہنا, ایک تمنا رہنا, ایک آرزو رہنا کہ مولا گیو می چانس ٹو سرو یو, مولا گیو می چانس ٹو سرو یو. ہر وقت دعا کرتے رہو کہ اللہ امام کے ظہور میں تعجیل کر, اور ہم کو مولا کے ناصروں میں اور انتظار کرنے والوں میں شمار کر. یہ ہمیشہ دعا کرنا. تو ہر مومن کو اٹھایا جائے گا. دوستو کتنا اچھا موقع ہے, کتنا اچھا چانس ہے. مثال کی طور پر خدا نہ خواستہ آپ نہیں اٹھے تو بنگلور کا جو سیمیٹری ہے بنگلور کی, اس میں آپ ملینز آف ایئر رہ سکتے ہیں, 1000s and 1000 ایئر وہیں رہنا ہے بھائی, اس اندھیرے میں 1000s and 1000 ایئرس. اگر آپ اٹھ گئے تو آپ کو وہ فائدہ ہے کہ آپ مولا کے ساتھ ہو سکتے, معصومین کی زیارت کر سکتے. ڈے آف ججمنٹ میں نہیں, آپ مولا کے ساتھ جان دے سکتے صبح شام. آپ کو معلوم, خالی میں ایک چھوٹا سی بات بولتا ہوں, ایک سٹیج ایسا آئے گا جب سارے معصومین کی واپسی ہو جائے گی. وہ سٹیج ایسا رہے گا کہ اگر آپ نے مثال دے رہا, اگر آپ بریک فاسٹ مولا حسن کے ساتھ کریں تو لنچ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کریں گے, ڈنر مولا حسین کے ساتھ کریں گے. یہ چاہیے آپ کو چانس, آپ کوشش کریں گے. یہ محرم ہے بیسٹ, محرم میں بہترین اعمال میں یہ اعمال ہے. محرم کے جو بہترین اعمال ہیں وہ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین, یہ پڑھتے رہنا. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین, آہستہ آہستہ پڑھتے رہو, 1000 مرتبہ پڑھو روز. اور یہ نہیں کہ صرف 10 محرم تک پڑھیں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے, نہیں, آپ پورا 2 مہینے 8 دن پڑھتے رہو, سال بھر پڑھتے رہو, پوری زندگی پڑھتے رہو. بہترین عبادت اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین, اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. آپ نے نام کسی کا نہیں لیا, آپ نے کہا جنہوں نے حسین کو قتل کیا اس پہ لعنت, ان کی اولاد کو جو قتل کیا ان پہ, جو ان کے اصحاب کو قتل کیا ان پہ. تو آپ کوئی ایشو ہی نہیں, بغیر نام لیے پڑھ رہے ہو. اب بغیر نام لیے پڑھو پبلک میں, آہستہ آپ لینا ہے نام, میں ممبر سے نام نہیں لے سکتا, یو نو ویری ویل. تو کوشش یہ کرو کہ دعائے عہد از دا موسٹ ریکمینڈڈ دعا ان ہائر اوکلٹیشن, ہارڈلی 10 منٹس کی. اور ایک چیز اس کا فائدہ بتاؤں کہ اگر آپ دعائے عہد پڑھ, ابھی میں نے آپ سے کہا کہ 1000 گناہ معاف ہوتے ایک ایک لفظ کے بدلے, ہزاروں لفظ ہیں ایک وقت میں, اتنے اللہ گناہ معاف. کتنا بڑا تواب الرحیم ہے اللہ, آپ سوچ رہے کتنا بڑا تواب الرحیم ہے اللہ, آپ یہ سوچ رہے کہ اس نے اپنی ذات پہ رحم کو واجب کر دیا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم
میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے بیٹھا ہوا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ریپیٹ کرتے جاؤ, آپ بھی تو احتیاط کرو. when you go and say sorry to your Allah, تو یہ ڈیسائیڈ کرو کہ پھر یہ ریپیٹ نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو دعائے عہد کے بارے میں بڑا 1000 گناہ ایک ایک لفظ کے بدلے میں اللہ معاف کر رہا. اور جتنا پڑھو گے یہی وہ دعا ہے کہ جس کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, یعنی امام کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, عہد یعنی آپ پرومس کر رہے ہیں, آپ وعدہ کر رہے ہیں مولا حسن زمانے کے امام, کہ آپ اس کا ترجمہ دیکھتے جاؤ کہ کیا خوبصورت ترجمہ, کیا خوبصورت دعا ہے. آپ ایک دفعہ اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن پڑھیں گے, آپ پھر اس کو 100% پڑھیں گے. اتنی اچھی دعا ہے. لیکن اردو میں, انگلش میں, کنڈا میں نہیں پڑھنا, عربی میں پڑھنا. مثال کے طور پہ عربی آپ کو پڑھنا نہیں آتا, آپ کیا کریں گے؟ سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. ڈیوائن پرل ایک ایپ ہے, آپ کو معلوم ہوگا, لوگوں کو معلوم ہوگا, نہیں معلوم ہے تو بتا رہا. ڈیوائن پرل ایپ پہ جاؤ, دعاز کا چیپٹر دیکھو, اس میں دعا عہد موجود ہے. آڈیو لگاؤ اور کھڑے ہو جاؤ, ایسا ہاتھ رکھے, وہ پڑھتے بہت سمپل, پڑھتے رہو, 10 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. دعا عہد ختم ہونے کے بعد یہ وہی دعا ہے کہ جس کو پیر پہ ایسا مارتے ہیں, کیا بول کے بعد جیسی دعا ختم ہوتی آپ پیر پہ ایسا مارتے, الجل 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 یا مولا یا صاحب زمان, الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان, آپ بولتے پیر پہ مارے, اپنی تھائس کے اوپر مارتے ہیں, ایسے مار کے بولتے الجل, یعنی مولا جلدی آئیے یا صاحب زمان. تو اس سے آپ کا ایک رشتہ بھی بنتا ہے امام سے, ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے. اور اگر امام سے تمہاری ریلیشن شپ بلڈ ہوگی تو اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے. کوئی بات ہے اگر میرے تعلقات میرے امام سے ہو جائیں تو میرے تو دنیا اور آخر ہے. دیکھیے دوستو, دنیا کے جو پولیٹیشنز ہیں, دنیا کے جو بزنس مین ہیں, دنیا کے جو دولت مند اور پیسے والے لوگ ہیں, ان سے آپ تعلقات بنانے کے لیے ہر انسان کوشش کرتا کہ میرے تعلقات اس سے بنے رہے, اوکے, میرے ٹرمز رہے, منسٹرز کے ساتھ, سی ایم کے ساتھ, سب کے ساتھ, پولیٹیشنز کے, کہ میرا کام آئیں گے. ارے بابا, یہ جو پولیٹیشنز ہیں, یہ لوگ جو ہے نا, یہ ٹیمپریری ہے, آج ہے کل نہیں رہیں گے. اگر تمہارے تعلقات امام سے بنے رہے, امام زمین اور آسمان کا مالک ہے, امام اللہ کی حجت ہے, امام کے حکم سے یہ ساری دنیا چل رہی. امام اگر چاہے تو تم کو ایسا نیچے ذرے کو آفتاب بنا دے, امام وہ ہے. تو اپنی ریلیشن شپ کو بلڈ کرو اپنے امام سے. اور بہترین مہینہ, بہترین ایام, نورانی ڈیز یہ محرم کے. محرم میں اپنی لائف کو تھوڑا بدلنا. میں یہ نہیں بول رہا کہ آفس مت جاؤ, I'm not telling you. میں یہ نہیں بول رہا کہ بزنس مت کرو, بالکل جاؤ آفس کو, بالکل بزنس کرو آرام سے. یہ سب کر کے تھوڑا سا امام حسین کے لیے کام کرو. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. تھوڑا امام کے لیے کام کرو. ٹائم کو تو ڈیوائڈ کرنا ہی آپ کو. اگر آپ نے ٹائم کو ڈیوائڈ نہیں کیا تو یہ تو نہیں ہے کہ میں بغیر ٹائم کو ڈیوائڈ کرے کہ میں مولا کے چاہنے والے بنوں گی. ٹائم کو اسپیئر کرنا. اس کے لیے اپنی اولاد سے بات کرو ضرور, اولاد کو تیار کرو. اکیلے تم تیار نہیں ہونا امام کے لشکر کے لیے. میں پوچھتا, بنگلور میں کوئی ایسی فیملی ہے کہ جن کے 2 بیٹے, 3 بیٹے, 4 بیٹے, 1 بیٹا ہے؟ بنگلور میں کوئی ایسی مومنہ ہے کہ جب وہ دعا کرے, جب اس کو بچہ ہو تو وہ دعا کرے کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا دے کہ میں امام کے لشکر کا سپاہی بنوں؟ کوئی بات تھا. 1000 لوگ فون کرتے کہ مولانا بیٹا چاہیے, آپ کو دعا بتائیے. تو میں ان کو ہمیشہ بتاتا, پہلے جب بھی کوئی پوچھتا دعا, یہ پریشانی ہے, یہ بیماری ہے, یہ تکلیف ہے, یہ مصیبت ہے, آپ کوئی دعا بتائیے. تو آئی آلویز آسک کہ بابا یہ بولو تم واجب نماز پڑھتے ہو. اگر تم واجب نماز ہی پڑھتے ہو تم دعا لے رہے تو اثر ہونے والا نہیں ہے. پہلے واجب پڑھو, اس کے بعد پھر دعا پڑھنا. پہلے واجب نماز ادا کرو, اس لیے کہ واجب ادا کرنے کے بعد ہی آپ کو جو ہے یہ نارمل دعاؤں کا اثر ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. تو یہ دعائیں جب پوچھتے ہیں اولاد کے لیے, تو اگر وہ بولے کہ ہاں میں واجب نماز پڑھتی ہوں, تو میں ان سے پوچھتا کہ تم اولاد کے لیے, میں آج بولی دے رہا آپ کو, 4 محرم کی مجلس میں اولاد کا ذکر کر رہا, تو آپ پوچھو اولاد کے لیے نماز شب, بہترین نماز اولاد کے لیے. آپ کو حیرت ہو رہی, یو مسٹ بی سرپرائز کہ واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. نماز شب اور اولاد
کیا ریلیشن ہے دونوں میں؟ نماز شب سے اولاد سے کیا ریلیشن ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. نماز شب جو جیسے رزق کے لیے بہت اچھی ہے، بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت اچھی ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہت اچھی ہے، مولا حسین سے قریب ہونے کے لیے بہت اچھی ہے، ساری چیزوں کے ساتھ نماز شب اولاد کے لیے بہت اچھی ہے. ایک چیز بتا دو کہ نماز شب پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں رہتا، اس کا رزق کھل جاتا. اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہے اور یہ بولے کہ اس کا، ابھی میں اولاد کے لیے بتاتا، کوئی نماز شب پڑھتا ہے اور وہ یہ بولے کہ اس کو رزق کا پرابلم ہے، تو وہ لائر ہے، کاذب ہے، ہو ہی نہیں سکتا. انلیس اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، انلیس وہ کوئی ایسا گناہ کر رہا کہ جس کی وجہ سے رزق رک گیا، جس کی وجہ سے رزق رک گیا، انلیس اس سے کوئی ایسا گناہ ہو رہا. نماز شب پڑھنے والے کا رزق کبھی نہیں رکتا. فائدہ بتاؤں، نماز شب پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، رزق اس کے پیچھے چلتا. کتنی بڑی بات ہے. تو بنگلور میں اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے رزق کا، تو میری خواہش ہے آپ سے کہ آپ نماز شب شروع کرنا. یہ ایک ہی نماز ایسی ہے کہ جو ہر معصوم واجب کی نیت سے پڑھتا تھا. 17 رکعت واجب الگ ہے، لیکن معصومین یہ واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں. آپ واجب کی نیت سے نہیں پڑھنا، آپ قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھنا. ہمارے پر واجب نہیں، لیکن معصومین واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں. یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس سے ڈائریکٹ اللہ کا رشتہ بن جاتا، اللہ سے رشتہ بن جاتا. یہ ایک نماز ایسی ہے کہ تمہارے چہرے کو برائٹ کر دیتا دنیا میں. اور یہی نماز جب تم مرو گے، بنگلور کی سیمیٹری میں دفن ہو گے، تو وہ پوری سیمیٹری وہ پوری تمہاری گریو جو ہے 6 فیٹ کی، وہ برائٹ ہو جائے گی، برائٹ ہو جائے گی. بیٹا دفن کر رہا، گریو کو بند کر رہا. ہم یہ سمجھ رہے کہ نیچے اندھیرا ہے، ہم ڈر کے جا رہے نیچے کہ نیچے اندھیرا ہے، لیکن جیسی گریو بند ہوئی ایک برائٹنس آ جاتی، ایک روشنی آ جائے گی اور تمہاری لہد. تو اس وقت مردہ پوچھتا ہے کہ یہ روشنی آ رہی کیسے؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو جو نماز شب پڑھتا تھا اس کی روشنی ہے. وحشت کو ختم کرنے کے لیے بہترین نمازوں میں نماز شب ہے. جب اتنی آپ نے نماز شب کی فضیلت سن لی، میں نے کچھ پڑھی نہیں ابھی تو بولنا ہے. اور نماز شب پریشانیوں سے بچنے کے لیے. ہاں، اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہے، کوئی لڑکی پریشان ہے رشتے کے لیے کہ کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، تو وہ نماز شب پڑھے. 40 دن پڑھے، 40 ڈیز، اور 40 ڈیز پڑھ کے روز دعا کرے نماز شب کے بعد. نماز شب کے بعد وہ زیارت امام حسین پڑھے، وارثہ پڑھے یا عاشورہ پڑھے. پڑھنے کے بعد یہ بولے کہ اللہ تجھے اس نماز شب کا واسطہ اور وارثہ کا واسطہ مولا حسین. اینڈ شی کین ٹیل ٹو امام حسین، مولا حسین کو بولے کہ مولا حسین یہ آپ کی فیوریٹ نماز تھی. ہر نماز فیوریٹ ہے مولا حسین کی، یہ آپ کی فیوریٹ نماز ہے. مولا آپ مجھے اپنی طرف سے فرام یور سائڈ آپ سیلیکٹ کرو میرے لیے. کیا بات ہے یار. لڑکی خود بولے کہ مولا حسین آپ یور کنیز، میں آپ کی نوکر ہوں، سرونٹ ہوں، میں آپ کی کنیزوں کی کنیز ہوں، تو مولا حسین آپ سیلیکٹ کر کے بھیجو میرے لیے. پھر دیکھو تو یقین کرو، میں ممبر سے بول رہا 4 محرم کی مجلس میں الفجر کے چینل کے اوپر، کہ کوئی لڑکی اگر پابندی سے واجب نماز پڑھے اور نماز شب اور زیارت امام حسین پڑھے، 40 دن پڑھ کے مولا حسین سے ریکویسٹ کرے، ان کے بچوں کا واسطہ دیکھے، شہزادیوں کا واسطہ دیکھے، کہ آپ کو آپ کی بیٹیاں شہزادیوں کا واسطہ، آپ کے شہزادوں کا واسطہ، بچوں کا واسطہ، میرے لیے آپ سیلیکٹ کرو اور آپ بھیجو میرے لیے. آپ دیکھو 40 دن میں رشتہ آتا تمہیں. یہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے. نماز شب اگر کوئی پڑھتا ہے، اولاد نہیں ہے اس کو، تو اس کو اولاد ہوتی ہے. میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں، اولاد نہیں ہے تو اس کو اولاد ہوتی. وہ خود دعا کرے، لڑکی خود دعا کرے، رشتے کے لیے بھی دعا کرے، اولاد کے لیے بھی دعا کرے. پہلے رشتے کے لیے خود بولے مولا حسین، میں نے ابھی بولا پھر بول رہا کہ وہ بولے کہ مولا نماز شب کا واسطہ اور زیارت امام حسین پڑھ کے بولے کہ مولا حسین آپ اپنی طرف سے مجھے بھیجیں. تو بہترین لڑکا، حسینی لڑکا،
اگر کسی کا رشتہ، کسی لڑکی کا رشتہ امام حسین سلیکٹ کرے تو کیسا ہوگا وہ؟ اتنی ہیپی میرڈ لائف رہتی ہے اس کی. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ رشتہ آ جائے اب چھوڑ دو، تھینک یو ویری مچ، پڑھ لیا نا نماز، نہیں، یہ نہیں کرنا. پھر وہ نماز کو کنٹینیو کرنا ٹل ہر ڈیتھ. کیا فرق پڑتا، 10 منٹ نکالنا ہے، 10 اس سے اور کیا فائدہ ہوگا کہ خود بھی پڑھے. اگر شوہر نہیں پڑھتا تھا تو بیوی کو دیکھ کے شوہر بھی پڑھے گا، تو تم ذریعہ بنو گے نماز شب کے لیے، تم اپنے شوہر کے لیے. کتنا فائدہ ہے اس میں، آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنا فائدہ ہوگا اس کو کہ اگر اولاد اور لڑکی کی طرف سے بھی. اور ہمیشہ یاد رکھو، عورت گھر کو بناتی ہے، عورت گھر کو بگاڑتی ہے. عورت دیندار ہو جائے، عورت دیندار ہو جائے تو اسلام معاشرے میں رہے گا. یہ 5 امام کا ارشاد ہے. اور اگر مرد عورت دین کو چھوڑ دے تو اسلام معاشرے سے چلا جائے گا، معاشرے گھر سے بھی چلا جائے گا. اس لیے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ریز ہوتے ماں کی آغوش میں. بچے ماں کو دیکھ کر سیکھتے. تو دس از ویری امپورٹنٹ، نا ویری امپورٹنٹ. تو آپ نماز شب جو ہے اولاد کے لیے بہت اچھی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نماز شب پڑھنے والا. اچھا، رشتے کے لیے ایک اور نماز ہے. کون سی نماز؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز، جو مسجد جمکران میں بھی پڑھی جاتی، مسجد سیلا میں بھی پڑھی جاتی اور سرداب مقدس میں بھی پڑھی جاتی. ہم لوگ جب مسجد سیلا جاتے، میں جب گروپ کے ساتھ جاتا ہوں، بامبے کا جو گروپ ہے المنتظر ٹورس، اقبال چاوی اور خوجے بھائیوں کا اور عباس ویرانی، میں تو لیڈ کرتا خالی. میں ہمیشہ مسجد سیلا ہم جب جاتے تو میں یہ نماز پڑھواتا ہوں وہاں پہ، جبکہ عام طور پہ نماز نہیں ہوتی، بس وہاں تیز 2 رکعت نماز پڑھ کے آگے بڑھتے ہر مسلح کے اوپر. لیکن ہمارے گروپ کو میں بولتا ہوں کہ پہلے سے بریف کر دیتا کہ یہ نماز پڑھو یہاں پہ. کون سی نماز؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز. یہ نماز 3 چیزوں کے لیے تو راوی مسجد سیلا ہی کی نماز ہے. یہ پہلے مسجد سیلا کی نماز، وہاں کے کئی واقعات ہیں، وہ کافی والا واقعہ وہیں کا ہے. یہ نماز ہارٹ کا اگر کسی کو پرابلم ہے، آرٹریز خدا نخواستہ بلاک ہے، تو یہ نماز بہترین نماز ہے، آرٹریز کو اوپن کر دیتی. اولاد نہیں، شادی نہیں ہو رہی، اس کا رشتہ بہترین آتا. رزق کا پرابلم ہے، بزنس ڈاؤن ہے، جاب کا پرابلم، خدا نخواستہ رزق کا پرابلم ہے، تو یہ نماز پڑھنا. یہ تو 3 فائدے بتائے گئے اور کئی فائدے اس کے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انسان تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا کیا فائدے، کیا کیا بینیفٹ اس میں آپ کو مل سکتے ہیں. یہ وہ نماز ہے. تو کوشش کرو کہ یہ نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز ضرور پڑھنا. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو عاشورے کے بعد مجھے فون کرو یا واٹس ایپ کرو یا الفجر والوں سے بات کر لو. لیٹ می نو، میں اس کی اور ڈیٹیل بتا دوں گا اس نماز کی. اس لیے کہ اب تو ماشاءاللہ بہت بیزی ہوں. یہ بیوی کا کرم ہے، بیوی کا کرم ہے، مظلوم بیوی کا کرم ہے. عاشورے کے بعد پھر بات کریں گے. دوسری چیز، یہ نماز کے لیے اور فائدہ، رشتے کے لیے یہ نماز بہت اچھی ہے. شب نماز رشتے کے لیے بہت اچھی ہے، اولاد کے لیے بہت اچھی ہے. اچھا، اولاد کے لیے اور بھی کئی چیزیں ہیں. خانہ کعبہ میں جو مسجد ہے، جو حجر اسود کے بعد آپ جب کراس کرتے ہیں رائٹ سائڈ میں مقام ابراہیم ہے، اس کے بعد پھر آپ وہاں جاتے ہیں مقام اسماعیل، کہ جہاں پر جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ بھی دفن ہے. وہ جو چھوٹی سی باؤنڈری ہے اس کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں. 70 نبی ہے اس کے اندر. وہ گولڈن پنالا جو اوپر لگا ہوا ہے وہ جگہ، بے انتہا ثواب ہے وہاں نماز پڑھنے کا، بے انتہا ثواب ہے اگر کوئی وہاں نماز پڑھے. کوشش کرو کہ اگر آپ عمرے میں جائیں، عمرہ میرے ساتھ چلو کبھی، یہی المنتظر کے ساتھ جاتا ہوں، یا اگر کوئی جا رہا عمرے پہ تو اس کو یہ بولا کہ پلیز جا کے وہاں پہ میرے لیے دعا کرنا اولاد کے لیے. اللہ اولاد دیتا. جناب حاجرہ کا واسطہ تھا، جناب اسماعیل کا واسطہ تھا. وہ بیوی کے جنہوں نے خانہ کعبہ بنایا، وہ جناب اسماعیل کہ جن کے لیے دمبا آیا، جن کے لیے اللہ نے وہ معجزہ دکھایا زمزم کا پانی کا. حاجرہ بی بی وہ بی بی ہے کہ اتنے خلوص کے ساتھ انہوں نے ایک عمل کیا تھا آج سے 4000 سال پہلے. اللہ نے امت محمدی پہ اس کو واجب کر دیا. عجیب بات نہیں؟ جناب حاجرہ وہ پاک اور پاکیزہ بی بی،
وہ اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ، اتنا ٹرسٹ اس بی بی کو کہ اللہ نے ان کی زندگی کا ایک ایسا عمل کہ جنہوں نے صرف اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں کیا تھا، صفا و مروہ کی سعی. عمرہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک وہ صفا اور عمرہ پہ نہ چلے. عمرہ تمتع ہو یا عمرہ مفردہ، احرام اس وقت تک نہیں اترتا جب تک جناب حاجرہ کا یہ آپ عمل نہ کریں. کیا بی بی کا وہ خلوص تھا کہ اللہ نے ساری امت محمدی پہ واجب کر دیا کہ صفا مروہ کی صحیح کرو گے، اس کے بعد تقصیر ہوگی، پہلے تقصیر نہیں ہوگی، عمرہ نہیں، احرام نہیں اترے گا. اتنی پاکر پاکیزہ بی بی. اس بی بی کا واسطہ دے کر اور جناب اسماعیل کا واسطہ دے کر اس جگہ پہ اگر دعا کرے تو اللہ اولاد عطا کرتا. اور جناب رباب کا واسطہ دینا، اللہ، یہ عجیب بی بی ہے بی بی رباب. بی بی رباب کے دونوں بچوں کا واسطہ دینا، شہزادے علی اصغر کا، شہزادی سکینہ کا. یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے لیے مولا حسین نے کہا تھا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ. ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا تو کوشش کرو کہ وہاں پہ اولاد کے لیے میں صرف وہ جگہیں بتا رہا جہاں جہاں دعائیں قبول ہوتی. جناب رباب اور جناب سکینہ کا واسطہ دے کر وہاں پہ دعا کرنا، اور جناب اسماعیل کا، جناب حاجرہ کا واسطہ دے کے دعا. بہت پاکیزہ، بہت زبردست جگہ، اولاد کے لیے بہتر ہے. نماز شب اولاد کے لیے بہت اچھی ہے. آپ بولیں گے نماز شب سے اولاد سے کیا مطلب؟ یہ دو تو الگ چیز ہے. نہیں، مولا علی علیہ السلام نے نماز شب میں مولا عباس کو مانگا تھا. یہ دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میری شجاعت کا وارث ہو، کربلا میں میری نیابت کرے، میرے حسین کے ساتھ رہے. تو اللہ نے مولا عباس عطا کیے تھے. تو کوشش کرو نماز شب پڑھو. اگر کسی کو بیٹا نہیں ہو رہا تو وہ دعا کرے کہ پروردگار، نماز شب پڑھ کے کہ پروردگار تم مجھے بیٹا عطا کر. اللہ بیٹا عطا کرتا، لیکن پھر اس بیٹے کا نام علی عباس رکھو. کیا یا عباس حسین رکھو یا عباس حسن رکھو، حسن عباس رکھو یا حسین عباس رکھو یا مہدی عباس رکھو. امام زمانہ سے قائم عباس رکھ سکتے ہیں، زمانے کے امام سے. بیٹے کا نام رکھنا بیٹے کے لیے بہت اچھا. اور اگر بیٹی چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو. آپ بولیں گے بیٹی سے نماز شب سے کیا مطلب؟ امام حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا ہے. کتنی عجیب بات ہے. نہیں، بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا کہ بولا تھا کہ پروردگار نماز شب پڑھ. معصوم امام تو نماز شب پابندی سے پڑھتے. دعا کی تھی کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر. نماز شب میں مانگا تھا کہ اللہ تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جو مجھ سے محبت کرے میں اس سے محبت کروں، بے پناہ محبت کروں، بے انتہا محبت کروں، اور تیری محبت میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آ جاؤں تیرے پاس. کیسی پیاری دعا ہے، کیسی پیاری دعا. تو کوشش کرو کہ نماز شب میں اولاد کے لیے بہت اچھی ہے. آپ نے سن لیا، اولاد کے لیے. کسی کی ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے، شادی تو ہو گئی لیکن فیملی کی لائف ہی نہیں ہے. ہیپی میرڈ لائف چاہتے تو نماز شب پڑھو. نماز شب پڑھنے سے وہ ڈفرینسز ختم ہوتے. شوہر تمہارا چاہنے والا ہو جاتا، اگر نہیں بھی ہے تو ہو جاتا. ویسے تو سب شوہر چاہنے والے رہتے ہیں. میں ایک بات بول رہا ہوں، نہیں بھی ہے خدا نخواستہ تمہارے گھر میں ایشوز ہیں. ایون مدر ان لا کا ایشو ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے سسٹر ان لا، مدر ان لا صحیح نہیں، جو حرام ہے. میں سارے ان عورتوں کو بول رہا ہوں کہ جو اپنی ڈاٹر ان لا کے ساتھ جن کا سلوک اچھا نہیں ہے. ویری سیڈ، ویری سیڈ، ویری بیڈ، ویری بیڈ. اس لیے ویری سیڈ اینڈ ویری بیڈ کہ آج ایک میجر ایشو ہو گیا ہے پوری دنیا میں. پوری دنیا میں میجر ایشو ہو گیا ہے. اور یہ آج کا نہیں، یہ شروع سے یہ پرابلم چل رہا کہ ڈاٹر ان لا کے ساتھ سلوک اچھا نہیں. یہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ مدر ان لاز کو چاہیے کہ ان کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے.
ان کو بھی اللہ کے پاس جانا. یہ یاد رکھو, یہ مت سمجھو کہ تم آج تم ہمیشہ یہاں رہو گی بنگلور میں. نہیں, میں بنگلور والوں میں ایک جنرل بات کر رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنگلور میں خدا نخواستہ کوئی ایشوز ہے. آئی ڈونٹ مین دیٹ, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, غلط نہیں سمجھنا. میں ایک جنرل میسج دے رہا الفجر کے ذریعے کہ اگر کسی کے گھر میں پرابلم ہے, کسی کا ساس بہو کا پرابلم ہے, تو ان کے لیے بولو. لڑکی پڑے, لڑکی, اگر تمہاری ساس تمہارے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے, ٹپیکل اگر انڈین ساس کوئی بن جائے, میں کیا بول گیا یار, ٹپیکل انڈین ساس. ایک سالات پڑھ لے محمد والے محمد پر. ہماری عورتیں ٹپیکل انڈین ساس نہیں, اس لیے نہیں ہے کہ سب کنیزیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ, ساری ہماری عورتیں کنیز ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی, وہ کبھی نہیں ستا سکتے. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں پرابلم ہے ساس کا, لڑکی نماز شب پڑھ کے دعا کرے کہ مولا, پلیز میرے جملے غور سے سن, نماز شب پڑھ کے زیارت امام حسین پڑھ کے دعا کرے کہ مولا حسین, یہ میری جو ساس ہے, جو میری مدر اللہ ہے, اس کا دل میرے لیے نرم کر دو, سافٹ کر دو. تو اس کا دل سافٹ ہو جاتا, پھر وہ تم کو تنگ نہیں کرے گی, ستائے گی نہیں. سیم چیز اگر کوئی ڈاٹر ان لا مدر ان لا کو ستا رہی, یہ بھی بہت کیسز ہے, یہ بھی بہت کیسز ہے. میں تو ایک ایک جملے پہ بول رہا ہوں, انشاءاللہ آگے کی جو مجلسیں ہیں, انشاءاللہ ابھی 5 مجلسیں ہیں, اس میں بولوں گا انشاءاللہ. آج تو میں نے چھیڑا ہے کہ اگر کوئی مدر اللہ بیچاری غریب, زیادہ مدر اللہ کے کیسز ہیں کہ ڈاٹر اللہ ستا رہی, بہو ستا رہی ساس کو, بیچاری ساس کے تو منہ میں زبان ہی نہیں ہوتی, اپنے شوہر کو اپنی طرف کر کے, بیٹا بھی بدتمیزی کر رہا, بہو بھی بدتمیزی کر رہی, گھر سے نکل جا رہی. یہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی, اتنا افسوس ہوتا اس پہ کہ یار تم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے. تم کیا سمجھ رہے کہ تم اگر باہر رہو گے, ماں کو چھوڑ دو گے, بڑی ماں کو جو ہیلپ لیس ہے, تم کیا سمجھ رہے تمہاری زندگی صحیح گزرے گی؟ کبھی نہیں گزرے گی. میں ہر لڑکی کو بولتا ہوں, شادی سے پہلے جب کاؤنسلنگ ہوتی ہے, کبھی مجھے موقع ملا بات چیت کا, تو آئی آلویز سے دس کہ بیٹا سن, لسن, یہ تمہاری اسمارٹنیس نہیں ہے کہ یو ہیو ڈیسائیڈیڈ آلریڈی کہ شادی کے 6 months کے اندر I'll take my husband and I'll go. I don't want, اس لیے کہ مجھ سے ایک لڑکی نے کہا کہ مولانا I don't want mama's boy. شادی سے پہلے can you imagine یہ اس کے ورڈز تھے کہ مولانا I don't want mama's boy. میں بولا then what you want? papa's boy? تم کیا ہو؟ I said what are you? You're not mama's daughter. اور تم اتنے آرام سے بولے I don't want mama's boy. مطلب اس کا یہ کہ وہ مما نہیں کرنا, وہ میرا نام لینا. ایسی حالات ہے, اور یہ کس کی حالت ہے؟ ہماری کمیونٹی کی حالت ہے. ویری سیڈ, ویری ویری سیڈ. انسان سوچے میں کیا بول رہا آپ سے, کتنا برا ہے یہ, کتنی بری چیز ہے کہ اگر میں مماز بوائے نہیں چاہتی, اور میں لڑکیوں کو یہ بتا کہ اگر تم یہ سمجھ رہے کہ تم لڑکے کو لے کے الگ چلیں گے, تم بہت سمارٹ ہو, تم سمارٹ نہیں ہو, تم اپنے اوپر ظلم کر رہے, اپنے شوہر پہ ظلم کر رہے, اپنی اولاد پہ ظلم کر رہے. She said why? How? میں نے کہا یار سنو, جب وہ ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ رہے گا تمہارا شوہر, تو اس کا رزق کھلا ہوا رہے گا, وہ کئی پریشانیوں سے بچا ہوا رہے گا, کئی بلاؤں سے بچا ہوا رہے گا, کئی مصیبتوں سے بچا ہوا رہے گا, کئی بیماریوں سے بچا ہوا رہے گا. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا سنو, تم کو معلوم ہے کہ کل کوئی پریشانی آنے والی ہے, ڈو یو نو دس؟ شی سیڈ نو. میں نے کہا تم پریڈکٹ کر سکتے کہ کل ایک بڑی مصیبت آئے گی, تمہارا شوہر جائے گا, خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوگا, تم سوچتے؟ شی سیڈ نو. تمہارا شوہر جاب پہ جائے گا, وہ لے آف ہو جائے گا, کتنی بھی بڑی کمپنی ہو, اللہ دینا چاہے رزق دیتا, اللہ روکنا چاہے 1 سیکنڈ میں رک جاتا. اس کے بعد میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا کہ وہ جا رہا, بزنس کر رہا, بہت زبردست لاس ہو گیا اس کا, کیا کرو گے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے.
اگر ایسا ہے ہونے والا ہے کل پرسوں ترسوں، اگر وہ ماں کے ساتھ رہے گا، باپ کے ساتھ رہو گے، تو ماں باپ کا وہ شیڈ ہے جو رحمت کا، اس کو پروٹیکٹ کرا ہوا ہے۔ یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہے، یہ معصوم امام کے جملے۔ چھٹے امام کے بعد ایک شخص نے آگے کہا مولا آج 3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، میں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بلاؤں میں، تکلیفوں میں گر گیا مولا، میں آج کی اپنی لینگویج میں ہوتا کہ میں سٹریس میں آ گیا، مجھے یہ پریشانی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوگا۔ تو امام نے کہا تیری ماں زندہ ہے، تیرے والدین ہیں۔ اس نے کہا نہیں باپ کا انتقال پہلے ہو گیا، کہا ماں ہے، تو کہا نہیں ماں کا بھی 3-4 مہینے پہلے ہوا۔ تو امام نے کہا سنو، یہ پریشانیاں پہلے بھی تھی، یہ بلائیں پہلے بھی آنا تھا تمہارے پاس، اللہ امتحان لیتا، لیکن وہ تیری ماں تھی کہ جس نے دعا کی تھی، جو راتوں میں اٹھ کے، جملے سنو امام کے جملے، جو راتوں میں اٹھ کے تیرے حق میں دعا دیتی تھی وہ چلی گئی، جس کی وجہ سے بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں رکی ہوئی تھی، اس لیے کہ تیری ماں کی دعا تیرے ساتھ چلتی تھی۔ آج تیری ماں نہیں ہے، تو ماں نہیں ہونے کی وجہ سے تو پریشانیوں میں گھر گیا۔ یہ میرا میسج سارے یوتھ کو، لڑکا لڑکی سب کو، کہ امام کیا بول رہے؟ امام یہ سمجھا رہے کہ بلائیں مصیبتیں پہلے بھی تھی، لیکن وہ ماں کی دعائیں تھیں جس کی وجہ سے تم بچ گئے۔ آپ اس میں تعجب مت کرو، محرم ہے، یہی محرم میں آپ جب جناب علی اکبر کے مصائب سنیں گے، میں سب کو بول رہا، لڑکا لڑکی کو بول رہا، عورت مرد سب کو بول رہا، کہ جب تم اس سال محرم میں 2-3 دن کے بعد مصائب سنو گے، تو اس میں جناب علی اکبر کے جب مصائب پڑھتے ہو، تو ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا، میں صرف آپ کو بتا رہا کہ ماں کی دعا کیا ہے، تو اس میں مصائب میں پڑھا جاتا، یہ ہر ذاکر پڑھتا، ہر خطیب پڑھتا، ہر عالم پڑھتا، ہر خطیب پڑھتا، اس میں کیا بولتے کہ عاشورے کے دن کیا ہوا تھا؟ مولا حسین سے جناب جب شہزادے علی اکبر میدان میں گئے، امام حسین میدان کی طرف دیکھ رہے تھے، لیلا جناب علی اکبر کو دیکھ رہی تھی، جناب لیلا نے دیکھا کہ میرے مولا حسین کا چہرہ سرخ ہوا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ تو اس وقت امام حسین کا جملہ کیا تھا؟ کوئی بیچ کا راوی نہیں ہے، کوئی راوی بیچ کا نہیں ہے، امام حسین کہہ رہے، امام حسین حجت خدا، زمین اور آسمان کا مالک، ہمارا امام میرا مظلوم آقا، میرا مظلوم آقا۔ مولا حسین کا کیا جملہ تھا کہ میں نے حسین بولے کہ میں نے نانا سے سنا ہے، نانا سے میں نے سنا کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ لیلا تم دعا کرو کہ علی اکبر واپس آئے۔ میں آپ سے پوچھتا کہ اگر امام حسین دعا کرتے تو کیا دعا قبول نہیں ہوتی؟ امام تو حجت خدا ہے، امام وقت ہے، زمانے کا امام ہے۔ مولا حسین خالی اشارہ کرتے، جناب علی اکبر واپس آ جاتے، لیکن حسین کو کربلا میں پیغام دینا تھا، دین کو بچانے کی بات ہے۔ حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کربلا میں یہ میسج دیا، ہم کو، ہمارے شعور کو بیدار کیا، حجت کو تمام کیا، اور کہا کہ سنو، اگر ماں دعا کرے گی تو دعا کیسے قبول؟ بی بی نے دعا کیا، شہزادہ واپس آیا۔ تو یہ کلیئر میسج مل گیا ساری اولاد کو، سارے لڑکا لڑکی کو، ساری بہوؤں کو، ڈاٹر ان لاس کو، کہ ماں کی دعا سب سے بڑی دعا ہے۔ اگر تم اپنے شوہر کو لے کے الگ ہو رہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھر یہ کبھی نہیں کرنا۔ میں اسی طرح سے ماں، تم اپنے مدر ان لا کو اپنی ماں سمجھو، اور مدر ان لا کو چاہیے کہ اپنی بیٹی سمجھے، یہ وائس ورثہ ہے، یہ لازم ہے۔ ایسا رہو گے تو نصرت امام صحیح ہوگی، ادروائز نصرت امام کیا کر رہے؟ مثال کے طور پر میں ماں کو ہرٹ کر رہا، اب میں بول رہا کہ میں امام کے لشکر میں شامل ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے۔ امام اس کو کبھی اپنے ساتھ نہیں لے گا، کبھی اپنے ساتھ نہیں لے گا، کہ جو ماں کو ہرٹ کر کے آزاداری، وہ آزاداری قبول نہیں ہوتی، وہ تمہارا مصائب، تمہارا ذکر قبول نہیں ہو رہا، وہ آزاداری ایکسپٹ نہیں کرتے مولا۔ جو ماں کو چھوڑ کے کرے، جو ماں کو تکلیف دے کے کرے، وہ آزاداری کبھی قبول نہیں۔ یاد رکھو، میں بڑے اوپنلی بول رہا، میرا مطلب یہ ہے کہ بنگلور میں ایشوز ہیں، آئی ڈونٹ مین دیٹ، میں تو جنرل میسج دے رہا آپ کو، سارے لوگوں کو، انٹائر کمیونٹی کو، جو میری مجلس الفجر میں سن رہا، شب 5 محرم کی مجلس 1422 ہجری 2020، کہ پلیز
ریسپیکٹ یور مدر، ریسپیکٹ یور فادر. ساری عبادتیں ایک طرف، ماں باپ کی اطاعت ایک طرف. میں ماں باپ کی اطاعت پہ نہیں پڑھا، میں نواز شب پہ آ رہا تھا، نصرت امام پہ آ رہا. تو نصرت امام کے لیے نماز شب بہترین عمل ہے ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام. بات شروع ہوئی تھی دعا عہد سے کہ دعا عہد اگر انسان پڑھتا رہے تو اس کو کہاں سے کہاں اس کا اجر ملتا. ایک ایک جملے کے بدلے میں معصوم امام کہہ رہے اس کے 1,000 گناہ معاف ہوتے، 1,000 نیکیاں لکھی جاتی. ایسی ایک گولڈن گفٹ ہے ہمارے پاس. یہ ایک ایسی دعا ہے کہ یہ دعا تمہاری زندگی کو بدل دے. یہ دعا ہے، ضرور پڑھو دعا ہے. اور شب نماز کے پابند ہے. رزق کے لیے، بزنس کے لیے، گرو کرنے کے لیے، اولاد کے لیے، ساس اور بہو میں رشتہ اچھا ہونے کے لیے، شوہر تم سے محبت کرے. میں ایک ایک جملہ بولا، اس کی ایکچوئل پوری ٹاپک ہے. اگر موقع ملا تو آگے چل کے اس پہ اور بات کروں گا. آج تو میرا وقت بہت تیزی سے گزر گیا. شوہر اگر تمہارے ساتھ، تم یہ چاہتے کہ تمہارا شوہر تمہارا رہے، تمہارا شوہر تمہارا رہے، تو اس کے لیے بھی نماز شب ہے، اس کے لیے بھی زیارت امام حسین ہے. ہر روز پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ اس نماز شب کا واسطہ، زیارت امام حسین کا واسطہ، میرا شوہر کا دل میرے لیے نرم کر دے. اور لڑکی دعا کرے اپنے ساس کے لیے بھی کہ پروردگار میں شب نماز کا واسطہ، زیارت امام حسین کا واسطہ، میری مدر اللہ کا دل میرے لیے نرم کر دے. پھر دیکھو تو اتنی ایبسولوٹلی اتنی ہیپی میریڈ لائف ہو جاتی، گھر کا ماحول صحیح ہو جاتا. اور اچھا پھر یہ نہیں کرنا کہ میں تم اب شروع کرے نماز رشتے کے لیے، ایک دفعہ رشتہ کمپلیٹ ہو گیا، شوہر مل گیا، شادی ہو گئی، اب بولو تھینک یو ویری مچ. نہیں، تم اپنی زندگی کی آخری سانس تک، لاسٹ بریتھ تک یہ نماز پڑھو. یار 10 منٹ 15 منٹ نکالنا ہے نا، واجب نہیں ہے، لیکن دا موسٹ ریکمینڈڈ نماز، دا موسٹ ریکمینڈڈ نماز، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز نہیں. پھر بولا دا موسٹ ریکمینڈڈ نماز، یہ نماز شب ہے. اتنا تم کو فائدہ ہوگا، اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. ہر چیز کا ہر پرابلم تمہارے سالو ہوتے جائیں گے یہ نماز شب پڑھنے سے. بس تو کوشش کرو کہ شادی کے بعد اس کو کنٹینیو کرنا. آخری بات بول رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. آخری بات بول رہا ہوں، اس رات میں نماز پڑھنا، شادی کی رات میں پڑھ سکو گی؟ آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ، لیکن پڑھ لے. تم پڑھو گے تو تمہارا شوہر پڑھے گا. اور اس کی صبح کی فجر کی نماز ضرور پڑھنا. آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ، آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بٹ ٹرائی. میں لڑکیوں کو بول رہا ہوں، ٹرائی. یو ول سی دا بلیسنگ. ایسا آتی رحمت کہ تم نے اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے مصلی پہ. امام علی علیہ السلام، ہم آپ لوگ بی بی کی کنیزیں ہیں، مولا کے غلام ہیں. مولا شادی کے دوسرے دن جب نماز فجر کے لیے مسجد آئے تو اللہ کے رسول نے، کائنات کے مالک نے، رحمت للعالمین نے مولا سے پوچھا کہ یا علی یہ بتاؤ کہ تم نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تم نے شہزادی کو، میں اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں کہ تم نے شہزادی کو کیسے پایا؟ تو امام علی کا جملہ کیا تھا؟ تاریخ میں ایک جملہ موجود ہے، سب کو پتا ہے. امام علی کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم نے بی بی زہرا کو کیسے پایا، تو امام علی نے کہا کہ اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. اللہ اکبر. علی جیسا بندہ، علی جیسا بندہ جو 500 سجدے کرے، جس کا سجدہ ایسا ہو کہ تلوے سے تیر کھینچ لیا جائے تو آپ کی زبان پہ اف تو کیا، قدم میں تھرتھراہٹ بھی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ نماز کے بعد جا نماز کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ رنگین کیوں ہے. وہ علی کہہ رہا، وہ علی کہہ رہا، میں نہیں. وہ علی کے جملے.
وہ امام علی کے جملے کہ میں نے اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. ایسے بنو, پھر دیکھو تمہاری ہیپی میرڈ لائف کیسے. بس دوستوں, مولا آباد رکھے. باقی باتیں کل, مسلسل مجلسیں ہیں انشاءاللہ. پھر موقع ملا پھر کبھی بنگلور والوں کے ساتھ پورا عشاء پڑھوں گا, آ کے پڑھوں گا. اف آئی ایم ان انڈیا آ کے پڑھوں گا. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں یہاں پر ہوں, اس وقت بامبے میں ہوں, اور میں یہ مجلس آن لائن پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. 4 محرم کی رات آ گئی, شب 5, 4 دن گزر گئے. دوستو کتنا انتظار تھا محرم کا. جہاں بھی آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے مجلس, صوفاز پہ بیٹھے ہوئے, چیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہو, تو پلیز شوز اتار دو, چپل اتار دو, ریلیکس ہو کے مصائب نہیں سننا. سٹ پراپرلی. اگر نیچے بیٹھ سکتے تو نیچے بیٹھ جاؤ. جو بزرگ ہیں جو نہیں بیٹھ سکتے وہ نہیں, وہ وہیں بیٹھے جہاں بیٹھے ہوئے, کرسی پہ بیٹھے, صوفے پہ بیٹھے. بزرگ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے, تکلیف ہے. جوانوں کو بول رہا ہوں نیچے بیٹھ کے سنو. آج کتنے دن رہ گئے؟ شب 5. 2 دن کے بعد خیام حسینی سے اللہ تش کی آوازیں بلند ہوں گی. میں نے کتنی آسانی سے جملہ بول دیا اور آپ نے سن لیا. چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں خالی کوزہ لے کے جائیں گے, تڑپ کے کہیں گے کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے, چچا پیاس مارے ڈالتی ہے. بی بی سکینہ کا یہ جملہ ہو. دوستو آج پوری دنیا میں شب 5 ایک ایسے شہزادوں کا ماتم ہے, ایک ایسے شہزادوں کا ماتم ہے. وہ آن و محمد بی بی زینب کے بچے شب عاشور ہے. مولا حسین ایک کے خیمے میں جا رہے. امام حسین جناب لیلہ کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا, ماں کی زانو کے اوپر علی اکبر کا سر. اب ماں زلفوں کو سوار رہی اور روتے ہوئے کہہ رہی میرے لال کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. دوستو یہ دن, یہ ایام, یہ آوازاری کے دن ہیں, ماتم کے دن ہیں, پرسے کے دن ہیں. فضائل تو بالکل تمید ہے, صرف گریہ کرنا, صرف ماتم کرنا. بی بی زہرا نے ہم سے کچھ نہیں مانگا, کہا 2 آنسو دے دو میرے بچے کے نام. یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے رو رہے. ارے بی بی سکینہ تھی, بیٹی رونے والی تھی, لیکن شمن نے ایسے تماچے مارے دونوں رخساروں پہ کہ شہزادی بار بار کہتی تھی بابا میں یتیم ہو گئی, بابا میں یتیم ہو گئی. بیٹا تھا, چوتھا امام تھا جو بابا کا ماتم کرنا چاہتا تھا, لیکن ظالموں نے نہیں دیا. وہ تڑپ کے بی بی زینب سے کہتے ہیں کہ مولا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہے میں کیسے برداشت کروں, یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے, میں جوان بیٹا ہوں, میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. دوستو آپ شکر ادا کرو کہ آپ کو موقع ملا. مولا حسین وہاں سے جناب ام فروا کے خیمے میں گئے تو دیکھا قاسم سامنے بیٹھے ہوئے, اور بی بی ام فروا بار بار یہ کہتی ہے کہ میرے لال کل میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا, روز محشر بی بی زہرا کو صورت بتانا ہے. بی بی رباب کے خیمے میں گئے تو بی بی نے مولا نے وہ منظر دیکھا کہ ماں رباب علی اصغر کے جھولے پہ اپنے سر کو رکھ کے کہہ رہی کہ بیٹا علی اصغر تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم میدان میں بھی نہیں جا سکتے, کل ہر ماں اپنی قربانی کو پیش کرے گی. میں یہی کہتا کہ بی بی رباب آپ کا بچہ وہ جنگ کرے گا کہ لوگ علی اکبر کی جنگ کو بھول جائیں گے. عزیزو اس کے بعد حسین شہزادی زینب کے خیمے میں گئے تو دیکھا میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے, سامنے آن و محمد ہے, اور بی بی مولا علی علیہ السلام کی اور جناب جعفر طیار کی جنگ کے واقعات سنا رہی. یہ کہہ رہی کہ تمہارے نانا ایسا جنگ کرتے تھے, تمہارے دادا ایسا جنگ کرتے تھے, اور بار بار یہ کہہ رہی کہ بیٹا کل قربانی کا دن ہے, کل اسلام کو بچانے کا دن ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آستینوں کا سا الٹ کے کہتے ہیں کہ اماں آپ آقا سے اجازت دلوائیے پھر دیکھیے کہ ہم جنگ کیسے کرتے. ایک موٹیویٹ کر رہی. بی بی عزیز عاشورے کا دن آیا جب سارے انصار شہید ہو گئے. آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا, تکلف سے نہیں رونا, صرف 4 یا 5 راتیں باقی رہ گئی. آج اس بیوی کو پرسا دو جس بیوی نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا, اس ماں کو پرسا دو جس نے ماتم نہیں کیا. آج امام علی علیہ السلام اور بی بی زہرا کو ان کے نواسوں
نواسوں کا پرسا دو۔ مولا کو بولو آپ کو آپ کے نواسوں کا واسطہ، بی بی مظلوم بی بی زہرا کو بولو آپ کے نواسوں کا واسطہ یہ ہمارے پرسے کو قبول کرو۔ دوستو مولا حسن مولا عباس کو ان کے بھانجوں کا پرسا دو۔ اور جب نہیں ہوا تو بی بی زینب کے خیمے میں آئے اونو محمد، تو شہزادی نے کہا بیٹا ابھی تک گئے نہیں۔ کہا جب بھی ہم ماموں سے پوچھتے ہیں ماموں کہتے ہیں کہ تم تو میری بہن کی نشانی ہو، کیسے اجازت دے دوں۔ بس دوستو جناب اون کا ہاتھ پکڑا، محمد کا ہاتھ پکڑا، دونوں بچوں کو لے کے بی بی مولا حسین کے خیمے کی طرف چلی۔ تو دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ دونوں بچوں کو لے کے شہزادی آ رہی، تو امام نے کہا کہ بچوں کے اپنی ماں کو سفارش کے لیے لائے۔ بی بی نے سفارش کی، دونوں بچوں کو اجازت ملی، ایک کو علی اکبر نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا۔ بچے جب میدان میں چل رہے، غور سے سننا، بچے جب میدان میں چل رہے تھے تو بی بی زینب نے خیمے کے دروازے پہ جب آ کے انہوں نے ماں کو آخری سلام کیا، کہا اماں ہم جا رہے خدا۔ تو بی بی نے دونوں بچوں کو پیار کیا، پیار کر کے ایک جملہ کہا میرے بچوں میں جانتی ہوں تم لوگ بہت پیاسے ہو، بہت بھوکے ہو، لیکن بچوں لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا۔ یہ یاد رہے کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ دوستوں بچے میدان میں گئے، علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے، خوب جنگ کی، لیکن بھوک اور پیاس میں کب تک جنگ ہوتی۔ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو انہوں نے کہا کہ ماموں ہمارا آخری سلام۔ حسین عباس اور علی اکبر میدان میں چلے، عزیزوں ابھی جان باقی تھی۔ حسین نے بچوں کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، تو دونوں شہزادوں نے کہا کہ ماموں یہ بتاؤ ہمارا رخ کدھر ہے؟ تو امام نے کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے۔ تو بچوں کے آخری جملے تھے کہ ماموں جا کے ماں سے کہہ دینا ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا۔ عزیزوں ایک لاش کو علی اکبر نے اٹھایا، ایک کو جناب عباس نے۔ جب لاشیں خیمے میں پہنچے تو بیویوں میں کوہرام مچ گیا، اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو، کوہرام مچ گیا، ہر طرف کوہرام ہونے لگا۔ شہزادی زینب نے آ کے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا پروردگار زینب کی اس قربانی کو قبول کر لے۔ عزیزوں اس کے بعد زینب نے کبھی بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ جب ماتم کیا علی اکبر کا، عباس و قاسم کا، مولا حسین کا، سارا کنبے کی رونے والی بی بی ہے۔ ارے شام میں رہائی ملی اس وقت بھی نہیں کیا، اور جب پلٹ کے 40 کے لیے آئی اس وقت بھی نہیں کیا۔ مدینہ پہنچی، اللہ ہم بھی جائیں، مدینے میں نانا کو سلام کیا، ماں کی لہر پہ گئی، بس میں نے مجلس ختم کر دی، اور جب آگے چوتھے امام کے گھر میں قیام کرنے لگی تو رات کچھ دنوں کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے، یہ اپنے شوہر تھے جناب زینب کے، آ کے کہا کہ بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو کہ گھر آئے، جب سے گئی ہے میرا گھر اجڑ گیا، میں سننا چاہتا، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ دوستو امام نے بی بی کو کہا، بی بی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، پردے لگائے گئے، آواز بلند ہوئی کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے۔ علی کی بیٹی اپنے گھر کی طرف جاری۔ عزیزو 28 رجب 60 ہجری کو زینب چلی تھی تو اون و محمد ساتھ تھے، لیکن آج اون و محمد نہیں، میری بی بی ضعیف ہو گئی، ضعیف ہو گئی میری بی بی۔ بی بی آہستہ آہستہ چل رہی تھی اپنے گھر کی طرف، سارے لوگ تو دور ہو گئے لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے شہزادی کے قریب آ کے کہنے لگے بی بی اون و محمد کہاں ہے؟ ارے اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ گھر پہنچی، بچوں کے نماز کے مقامات کو دیکھا، زینب کا دل پھٹ گیا، پھٹ گیا، ماں کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کر کے کہا بچوں تمہارے دوست میں پوچھ رہے بیٹا، ماں کیا جواب دے؟ بیٹا تمہاری نماز کے مقامات دیکھ کر میرے لال تم لوگ کربلا میں آرام کر رہے، زینب بالکل اکیلی ہو گئی۔ الہی و سیدی و مولا پروردگار میری شہزادی کے بچوں کا واسطہ، میرے شہزادے اون و محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے۔ یہ مجلس میری بی بی زینب کی بارگاہ میں، بی بی ام کلثوم کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اللہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ مرحوم شاہد حسین کے درجات کو بلند فرما، جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، امام کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، جو بیماریاں جسموں میں اللہ اس کو دور کر دے،
کسی کو محتاج مت بنا. کچھ کینسر کے مریض ہیں, کووڈ کے مریض ہیں, جو بیمار ہیں, اللہ ان کو مکمل طور پر شہزادہ اور محمد کا واسطہ صحت کاملہ عطا فرما, ہر بیماری سے بچا لے, زیادہ سے زیادہ توفیق دے, سعادت دے کہ مظلوم کا ذکر کریں. ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر شاہد حسن مرحوم کے لیے پڑھ دیں اور اپنے مرحومین.